اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی اس کانگریس اور اس کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی۔ پھر سر سید کے ایک رفیق نواب محسن الملک نے سن 1902 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ یہ تنظیم ڈھاکہ میں قائم ہوئی تھی، جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو زک پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ختم کرا دیا۔ پر جب اس زمانے کے مسلمان علماء اور مشائخ کے اوپر اس کو قائم کرنے کے ہندوؤں کے مذموم مقاصد نمایاں ہوئے اور سامنے آنے لگے، تو پھر کیا ہوا کہ سر سید کے ایک رفیق سے مراد ہے دوست، سر سید کے ایک دوست نواب محسن الملک نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈال دی۔ مسلمانوں کی ایک نئی سیاسی جماعت بنائی گئی جس کا نام کل ہند مسلم لیگ رکھا گیا، اور یہ ڈھاکہ میں قائم ہوئی، جہاں پر مسلمانوں کو زک پہنچانے کے لیے، مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، زک سے کا مطلب ہے نقصان، مشرقی پنجاب اور آسام کا وہ صوبہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی ختم کرا دیا، اور سن 1911 میں پھر اسی علاقے کو بنگال میں شامل کرا دیا۔ تو ہندوؤں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کی اکثریت کو توڑنے کے رائے شماری یا الیکشن جس کو کہتے ہیں، جب وہاں پر الیکشن ہوتے تو مسلمانوں کی، کیونکہ وہاں پر اکثریت تھی، وہ تعداد میں زیادہ تھے، تو مسلمانوں کی حکومت قائم ہونی تھی، تو ہندوؤں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ سازش کی کہ مشرقی بنگال اور آسام کا صوبہ جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی اس کو ختم کروا دیا اور اس کے 2 ٹکڑے کروا دیے، اور جب رائے شماری ہو گئی تو دوبارہ سے اس کو پھر بنگال میں شامل کرا دیا، تو اس طرح مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے مالی اور طبی امداد بہم پہنچائی، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے عناد پیدا ہو گیا، لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا کہ اگر ہم کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوگی تو ہم کسی طرح بھی ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ وعدہ محض فریب تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی، جس میں جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ انگریزوں کا یعنی کہ برطانیہ کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ اس وقت ترکی میں خلافت عثمانیہ قائم تھی۔ خلافت عثمانیہ کے بارے میں آپ کو ہم یہ بتائیں کہ خلافت عثمانیہ 3 بر اعظموں پہ یعنی کہ 3 کانٹیننٹس کے اوپر مسلمانوں کی بہت بڑی ایک خلافت قائم رہی ہے، جس کا تمام ہی دنیا کے مسلمان بہت زیادہ عزت و احترام کرتے تھے۔ اور خلافت عثمانیہ کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان نے۔ آپ لوگ آج کل درلش دیکھ رہے ہوں گے ٹی وی پہ، تو یہاں پر یہ چھوٹی سی بات تھی، تو وہ سلطنت عثمانیہ کا یہاں پر ذکر ہے۔ سلطنت عثمانیہ جو تھی وہ کسٹوڈین تھی حجاز کی، مکہ اور مدینہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے اور مکہ اور مدینہ کے متولی ہونے کی وجہ سے جو سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ تھے ان کو خلیفہ اسلام پوری دنیا کے مسلمان سمجھتے تھے، اور ان کا اسی طریقے سے حکم مانتے تھے اور احترام کرتے تھے جس طرح سے مسلمانوں کے خلیفہ کا احترام کیا جانا چاہیے۔ تو اس لیے جب جنگ شروع ہوئی اور اس میں ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا تو ہندوستان کے تمام مسلمانوں نے مالی امداد بھی پہنچائی اور انہیں طبی امداد بھی پہنچائی، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ جنہوں نے مسلمانوں کو ہندوستان میں قید کر رکھا تھا اور ان کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، وہ مسلمانوں سے اور نفرت کرنے لگی، عناد پیدا ہو گیا، یعنی کہ بغض پیدا ہو گیا، کینہ پیدا ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک چال چلی کہ انہوں نے مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا کہ اگر ہم جنگ میں جیت گئے، ہمیں فتح حاصل ہو گئی، تو ہم ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور یہ ایک جھوٹا وعدہ تھا، یہ وعدہ محض فریب تھا، یعنی کہ یہ بالکل انہوں نے جھوٹا وعدہ کیا تھا۔